اور بات میں جو ہے دیر ہو کیونکہ جائے گی. بخاری کے الفاظ جو ہے کیوں الفاظ نہیں بخاری میں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں، کیونکہ میں نے جو روایت پڑھی تھی نا اس میں یہ الفاظ نہیں. تو بخاری میں یہ روایت ایک جگہ تو نہیں کہ ایک جگہ ہے. ایک منٹ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ میں نے جو پڑھے تھے اس میں یہ تھا فقد غلبہ وجہ. وہ ایک جگہ ہے. وہ بھی عبارت اخری اسی کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کے نزدیک محمد بن اسماعیل بخاری کے نزدیک جو ہے اس کے پاس کیا ہے؟ حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز. آپ کو پتہ ہے نا بخاری کے پاس حدیث کو نقل بالمعنی کرنا جائز ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو وہ جو ہے اس نے وہاں پہ نقل بالمعنی کیا ہے کیونکہ وہ عمر کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ عمر نے کہا غلبہ الوجہ. غلبہ الوجہ سے کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو غلبہ الوجہ کی ترجمہ کرو. یہ تکلیف بڑھ گئی ہے اللہ کی نہیں تکلیف بڑھ گئی نہیں ہے. غلبہ الوجہ دوبارہ ترجمہ کرو. ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے نا. غالب کون ہے؟ جی غالب کون ہے؟ غالب جو ہے یہ ترجمہ جو ہوگا نا اکرامن ہوگا. غلبہ الوجع درست ہے. غلبہ وجع الوجع. غالب وجع ہے یعنی بیماری درد بیماری تکلیف یہ غالب ہے. ٹھیک ہے نا. مغلوب کون ہے؟ جی ہاں مغلوب کون ہے؟ تو مغلوب کون ہے بھائی؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ اسے نہیں حضرت اس بار سے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگی نا بات. یہ پھر یہ اللہ کے رسول مغلوب ہے مادت نا. غلبہ الوجع عزیزو یہ عمر نے یہ نقل بالمعنی ہے. غلبہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز پہ حاوی ہو جانا مسلط ہو جانا. ٹھیک ہے نا. درد اس پہ مسلط ہو گیا ہے. اس سے کیا مراد لیتا ہے؟ وہ نقل بالمعنی ہے اس حدیث کا جو ابھی میں بخاری میں دکھانے لگا ہوں جس کو آپ نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو. دکھا رہے ہیں. یہ حدیث ہے ایک کتاب ہے بخاری صحیح بخاری چاپ ہے دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 542. ٹھیک ہے. کتاب الجہاد والسیار باب جوائز الوفد هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. حدیث نمبر 3053. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے اس نے کہا انه قال اس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس. جمعرات کا دن وہ کون سا جمعرات کا دن تھا یا جمعرات شب جمعہ مثلا وہ کون سا جمعرات کا. ثم بکا پھر وہ رونے لگا پھر بہت رویا حتی خضب دمعه الحسباء. اتنا رویا ابن عباس بزرگ آدمی ہے صحابی چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنے روئے. اور ربانی هذه الامه جماعت مخالفین کی حدیث ہے کہ جبرائیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جبرائیل نے کہا کہ یہ ربانی هذه الامه یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اچھا اسی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو گلے لگایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب. وہ اسی بخاری میں ہے شروع میں کتاب العلم ہے حدیث نمبر 50 کے لگ بھگ ہے اس میں اگر دیکھ لیں. اچھا یہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ بن عباس رو رہے ہیں. اچھا رو رہے ہیں. اتنے روئے دمع خضب دمع والحسبہ کہ اس کے سامنے کنکر تھے زمین پہ پتھریں تھیں. وہ پتھر وہ کنکر جو ہے ان کے اشکوں سے ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے. اتنے زیادہ روئے وہ یعنی بہت زیادہ روئے. پتہ اندازہ ہو گیا آپ کو کہ روئے بھائی صاحب. فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجاءه یوم الخمیس. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو ہے روز خمیس روز جمعرات بہت شدید ہوگی. فقال انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب کے لے کے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی کتاب لکھ دوں. کتاب بولتے ہیں عزیزو مکتوب. ایسے مکتوب آپ کے لیے تحریر کر دوں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز. لن تذلوا کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ ہرگز گمراہی نہیں ہوگی. فتنازعوا
صحابہ نے نزاع کیا ان کے حضور میں، ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور نبی کے پاس تنازع کرنا جائز نہیں ہوتا، ان کے نزدیک ان کے پاس آپس میں جھگڑا کرنا، تو میں کرنا، آواز اٹھانا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ فقالوا، صحابہ نے کہا، حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کیا؟ حجرہ، نستجیر حجرہ کا دوستو عزیزو، میں بہت معذرت مانتا ہوں، اجازت دے میں معذرت مانگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کو ترجمہ کروں گا عام الفاظ میں۔ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو، ہذیان بولتے ہیں نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، بکواس کو۔ تو جو لوگ ان کے حیات میں، ان کے گھر میں ان کو اس طرح کہتے ہیں تو کیا تعجب ہے؟ جو لوگ ان کے حیات میں مرتد ہو گئے، ان کے حضور، بخاری کی حدیث ہے، مرتد ہو گئے، ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح گالی دی ہے، کس کی طرف لوٹا ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ قالو کو آپ کس کی طرف لوٹا رہے ہیں؟ وہی جو صحابت ہے جنہوں نے نزاع کیا۔ آپ کس نے کہا آپ کس کی طرف پلٹا رہے ہیں قالو کو؟ نہیں، یہاں تو مبہم ہے نا، تو کون تھے آپ کا کیا مراد ہے؟ کس نے کہا یہ جملہ؟ صحابہ ہی نے کہا ہے نا، اور صحابہ ہی نے کہا ہے نا، صحابہ ہی نے کہا ہے نا۔ تو آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی، تو اہل بیت علیہ السلام کی کیوں انہوں نے سپورٹ نہیں کی؟ جواب یہ وہی صحابہ اور عمر اس میں شامل تھے۔ عمر اسی پارٹی میں تھے، عمر اسی پارٹی میں تھے جو ممانعت کر رہے تھے کتاب لانے سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمارے پاس دلائل اور جگہ بہت ہے، جب حدیث قطعات چڑھیں گے تو آپ کے علماء کی شہادت لائیں گے کہ یہ کہنے والا عمر تھا۔ اب نہ بھی مانے کو عمر تھا، صحابہ نے یہ کہا ہے، صحابوں، آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے اجازت دیں بات ختم ہو جائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ نے کیوں سپورٹ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں کی؟ وہ صحابہ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری لمحات میں وہاں پہ تو کوئی 20 مجلد کی کوئی کتاب نہیں لکھانا چاہ رہے تھے نا، وہاں پہ کوئی حیض و نفاس کے مسائل، جنابت کے مسائل نہیں لکھانا چاہ رہے۔ وہ کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ ایسی چیز لکھ دیں گے کہ اس کے بعد امت میں کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ کہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی، یہ اس سے پہلے بھی فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کب فرمایا تھا؟ حدیث غدیر میں فرمایا اور آپ کے کتب میں، اور اسی طرح فرمایا ہے حدیث خطبہ حجۃ الوداع میں، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنی جانشین کی تعین کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح مخالفت کر سکتے ہیں، دیکھیں کر سکتے ہیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو ان کے وفات کے بعد اگر یہی لوگ اس طرح ان سے اہل بیت علیہ السلام کو سپورٹ نہ کریں بلکہ ان کی دشمنی کریں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ابھی یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ جی کچھ بات کریں آپ، تاکہ آپ نہ کہیں مجھے بات کرنے نہیں دی۔ جی ہاں، نہیں حضرت، اس میں آپ نے نام نہیں دکھایا اس سے۔ اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، او بھائی، سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں یا نہیں ہیں؟ سب صحابہ آپ کے نزدیک عدول ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کے کتب میں صحابہ اس لیے کسی حدیث کو رد کیا ہو کہ یہ صحابہ ضعیف ہے، یہ صحابہ فاسق ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ صحابہ پہ ذرا نہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ دے کہ نستجیر باللہ بکواس کر رہا، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کافر ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک تعداد، 2 گروہ تھے، ایک تعداد کافر ہو گئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح ہے نا؟ جی اگر ایسی بات ہے جیسی آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو ہے نا، بخاری میں تو ہے نا، میں تو اپنی تو میں نے کتاب دیکھا۔ اب مجھے بتاؤ، تم اپنے کتب میں کبھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، کبھی بھی صحابہ کی جرح نہیں کرتے، ہاں صحابہ کی تعدیل کرتے۔ تو یہ اگر ثابت ہے کہ وہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ منافق صحابہ جو مثلا عبداللہ ابن ابی بن سلول، وہ تو نہیں تھا، اس سے تو کسی نے نہیں کہا کہ تو کتاب لے کے آ۔ وہی صحابہ تھے جو ان کے گھر میں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عمر بھی وہیں پہ تھا، خدا بھی آپ نے کہا کہ عمر نے کہا غلبہ الوجع، ٹھیک ہے نا؟ ہاں غلبہ الوجع والا نہیں ہے جو آپ نے۔ اچھا، اگر یہ صحیح صحابہ جو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گالی دیتے ہیں وفات کے بعد، یہ دنیا کے طلب کے چکر میں، ایک بہت بڑی حکومت کے طلب کے چکر میں یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کریں، تو اس میں کوئی تعجب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، کوئی تعجب ہے اس میں؟ نہیں۔ ختم بات۔